السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بھائی آپ سب؟ الحمد للہ سر، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ رمضان کے لیے آپ لوگ دعا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ رمضان کے لیے دعا کرنے سے ایک تو سنت پر عمل ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہم اپنی زبان اور اپنے لبوں سے دہرائیں گے، یہ شرف حاصل ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ دعا مقبول ہوگی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ رمضان کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں سب کچھ حاصل ہوں گی۔ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر شب قدر آئے گی، تو سب آپ لوگ مانگتے ہو یا نہیں مانگتے؟ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ کس کس کو دعا یاد ہے اور کون کون اسے مانگتا ہے؟ دعا تو یاد ہے، مانگنا بھول جاتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اصل میں یہ پوری دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، چھوٹی سی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے مانگا کرتے تھے دعا، رجب اور شعبان، کتنی اہمیت ہوگی نا اس کی۔ تو یہ اہمیت ہماری زندگیوں میں بھی ہونی چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم بابرکت شخصیت کو رمضان کا انتظار ہوتا تھا، تو ہم جیسی گنہگار شخصیتوں کو کتنا ہونا چاہیے، ہے نا؟ جس کو دعا یاد نہیں ہے، کم سے کم وہ رمضان کے وصول کے لیے تو دعا کر لے کہ رمضان تک وہ پہنچ جائیں، رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ مانگا کریں۔ حضور نے کہا سنت کے مردہ ہونے کے زمانے میں جب کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں بتایا کہ اس دعا کو مانگنے سے ایک سنت کو زندہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ دعا مانگیں گے تو یہ بات الگ ہے کہ ہم خود اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت بھی اگر ہو جائے گی کہ حضور مانگا کرتے تھے اس لیے میں بھی مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ایک ایک بار پہ۔ اور پتہ ہے ایک شہید کا ثواب کیا ہے؟ کیا؟ جب اس کو گولی گولا لگتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے قطرے گرتے ہیں خون کے، ہر قطرے کے بدلے میں اس کو جنت میں بلندیاں عطا ہوتی ہیں۔ اب یہ بات ایک الگ موضوع ہے کہ کیا سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، اور شہادت جو حقیقت میں خون بہانے کا نام ہے اللہ کے لیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ رات میں نوافل پڑھنے سے بہتر کام ہے علم حاصل کرنا، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شوہر بیوی دونوں آپس میں بات کریں، دل لگی کریں، ہنسی مذاق کریں، یعنی اچھا وقت گزاریں، یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو کیا نفل نماز پڑھنا چھوڑ دے انسان؟ ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ماں باپ کو ایک جگہ بیٹھے ہوں، یعنی ایک ساتھ ہوں، اور دونوں کو
مسکرا کر اگر ان کا بیٹا یا بیٹی دیکھے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، تو کیا بس ماں باپ کو مسکراتے دیکھا جائے گا اور حج چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں ہوتا نا ایسے. تو یہ فضیلتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان کو ترغیب ہو، حوصلہ ہو، شوق سے کام کرے نیک کام. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی شعبان وبارک لنا رمضان فی رمضان. میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں رمضان کے اوپر، انشاءاللہ وہ در ادب میگزین میں شائع ہوگا پہلے رمضان میں. اس کو لازمی طور پر آپ لوگ پڑھیے گا تاکہ بہت ساری چیزیں ایک جگہ مل جائیں اور آپ لوگ صحیح طور پر رمضان گزار سکو، اور آپ لوگوں کے توسط سے مجھے رحمت مغفرتیں مل جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پڑھنے سے پہلے میرے لیے دعا کرو کہ میں اس کو لکھ لوں، آسان ہو جائے میرے لیے وہ لکھنا. میں پہلے بتا رہا ہوں آج کی جو کلاس ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت مزیدار ہے، دلچسپ ہے، ریشنل ہے، لاجیکل ہے، منطقی ہے، عقلی ہے. تو دماغ لگا کر بیٹھیں اور میرا ساتھ دیتے ہوئے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. صاحب کتاب خلافت راشدہ کے اوپر عقلی دلائل بیان فرما رہے ہیں. وہ دلائل جن کے مقدمات اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہیں، ہر مسلم اس کو مانتا ہے، اور ان مقدمات کی ضد کو وہ نہیں مان سکتا. جیسے میں نے کل بتایا، ہر شخص یہ مانتا ہے جس کے پاس عقل ہو کہ سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے. اس کا الٹ کوئی نہیں مانتا. اس کا الٹ کیا ہے؟ سورج نکلتا ہے تو رات ہوتی ہے، رات ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے. اس کا الٹ کوئی نہیں مانتا. تو یہ مقدمہ ہے ہمارا، یہ وہ بات ہے جو سب مانتے ہیں. اسی طرح کچھ مقدمات ہیں اسلام اور اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہیں، طے شدہ ہیں. جیسے یہ جو ہماری شریعت ہے، یہ شریعت شکوک و شبہات سے خالی ہے. یہ ہمارا مقدمہ ہے یا نہیں؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی سر. اگر کوئی شریعت میں شک کرے تو کیا وہ اسلام پر باقی رہے گا؟ نہیں. ہاں. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ظالموں کی حمایت کرے گا؟ ہمارا یہ مقدمہ ہے کہ اللہ ظالموں کی حمایت نہیں کرتا، ظالموں کی تعریف نہیں کرتا، ظالموں کی توصیف نہیں کرتا، ظالموں کے ساتھ برا انجام ہمیشہ وہ رکھتا ہے. یہ سب مانتے ہیں نا؟ یہ ہمارا مقدمہ ہے. ہمارا ایک اور مقدمہ ہے اسلام اور اہل اسلام کا، وہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سچا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جی سر ایسا ہی ہے. یہ ہمارے مقدمات ہیں، اس کو ہر صورت ماننا ہوگا. اگر ہم اس کا الٹ مانیں گے تو ہم یا تو کافر ہو جائیں گے یا بہت سی غلط باتیں لازم آ جائیں گی شریعت کے اوپر، اسلام کے اوپر. تو صاحب کتاب اسی طرح کے مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب کے نزدیک مسلم اور طے شدہ ہیں،
تسلیم شدہ ہیں، کچھ عقلی دلائل پیش فرما رہے تھے، اور ان عقلی دلائل کو پیش کرنے کے بعد 5 محال باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ان دلائل کو نہ مانیں تو ان باتوں کو ماننا لازم آئے گا جو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ یہ بات تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، سب کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اور پھر عثمان رضی اللہ عنہم خلیفہ ہوئے۔ سب مانتے ہیں، چاہے جھوٹ تھی چاہے صحیح تھی وہ الگ چیز ہے۔ کیا ابو بکر حضور کے بعد خلیفہ ہوئے؟ پوری دنیا مانتی ہے، ہاں جی مانتی ہے۔ ان کے بعد عمر، ہاں جی۔ ان کے بعد عثمان، ہاں جی۔ انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالا، ان کی ہی فرما روائی اور بادشاہی رہی، اور ساری کی ساری اسلامی دنیا ان کی اطاعت کرنے والی تھی، اور ان کو اللہ کے رسول کا خلیفہ کہہ کر پکارتی تھی، جو کہ خلافت کا ایک جز ہے۔ خلافت کا ایک جز کیا ہے؟ بادشاہت، سیاست۔ تو اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سب ان کو خلیفۃ رسول اللہ، امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے تھے۔ سب مانتے تھے کہ ابو بکر حضور کے بعد خلیفہ ہوئے، غلط تھے صحیح تھے کی بات نہیں ہے، مانتے ہیں نہ ہوئے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ابو بکر نہیں حضرت علی ہو گئے تھے، نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ ان کی خلافت حق تھی یا باطل۔ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ یہ لوگ اپنی حکمرانی اور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے یا انکار کرنے والے تھے۔ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی طرف سے ان کی خلافت منسوس تھی یا غیر منسوس تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے خلافت کے بارے میں بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ رسول اللہ نے ان کی خلافت کے بارے میں بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ اختلاف تو اس بات میں ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی خلافت کے بارے میں کوئی نص یا اشارہ امت کو عطا کیا تھا، اور اسی اشارے اور اسی نص کے مطابق یہ حضرات خلیفہ ہوئے، تو یہی تو ہماری مراد ہے، یہی تو ہمارا مدعا ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ ایسا ہی تھا، جی سر۔ اشارہ بھی تھا، نص بھی موجود تھی، اور انہی کو خلیفہ بننا تھا۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور شخص کی خلافت کے متعلق نص ارشاد فرمائی ہو، یا ان تینوں میں سے کسی نے بھی یا سب نے اپنی سینہ زوری سے، زبردستی سے خلافت کا منصب سنبھال لیا اور خلیفہ بن گئے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلافت کے متعلق نص ارشاد فرمائی تھی اس کو زبردستی خلافت کے حق سے محروم کر دیا ہو ان لوگوں نے، میں کیا بتا رہا ہوں، اگر میں دوبارہ سے کہتا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق کوئی نص ارشاد فرمائی ان لوگوں کے علاوہ کسی اور شخص کے بارے میں، ایک صورت۔ دوسری صورت، ان تینوں نے اپنی سینہ زوری زبردستی سے خلافت سنبھال لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ خلیفہ یہ بنے گا اس کو ہٹا دیا، خلافت کے حق سے محروم کر دیا۔ ٹھیک ہے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ ہاں جی سر۔ تو ایسی صورتوں میں 5 برائیاں لازم آتی ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واقع ہونا ناممکن اور محال ہے۔ پہلا محال کا مطلب وہ ناممکن بات ہوتی ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے، مان لی جائے کہ ابو بکر و عمر و عثمان خلفائے ثلاثہ کہتے ہیں انہیں، 3 خلفائے ثلاثہ عاصی اور گنہگار تھے۔ عاصی یعنی گنہگار، کہ ان لوگوں نے خلافت میں غصب کر لیا، ہڑپ لیا،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن پاک میں تدلیس لازم آئے گی. تدلیس کا مطلب خیانت کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام میں خیانت ہوئی ہے. کیوں؟ وہ کیسے؟ قرآن پاک نے سارے صحابہ، مہاجرین و انصار، بدریین اور بیت رضوان والے صحابہ کی مدح و ثنا کی ہے، اور مہاجرین میں، بدریین میں، بیت رضوان میں صرف اور صرف دوسرے صحابہ موجود نہیں تھے، بلکہ یہ خلفائے راشدین بھی موجود تھے، یہ خلفائے ثلاثہ بھی موجود تھے. اور صرف یہی نہیں کہ اتنے میں فرمایا، بلکہ خود خلفائے ثلاثہ کے حق میں بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان کے تعلق سے صرف عام بشارتیں نہیں، بلکہ خاص طور پر ان کے لیے بھی آیات نازل ہوئی ہیں ان کے حق میں. تو اگر ابو بکر، عمر اور عثمان غصب کر کے خلافت حاصل کرنے والے ہوں، اگر یہ بات مان لی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے بشارت نازل کرنا ایسا ہوتا کیا؟ کبھی نہ ہوتا. کیا اللہ تعالیٰ غاصبین کے بارے میں بشارت نازل کرنے والے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ان کے حق میں مدح و ثنا اس بات کو بتاتی ہے کہ ان کی خلافت راشدہ تھی، خلافت غاصبہ نہیں تھی. کیونکہ ایسے غاصب جابر لوگ جن سے اتنے بڑے فساد اور اتنے خطرناک شر کی ابتدا ہو رہی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنے خطرناک شر، خلافت کے شر، خلافت غاصبہ کے شر کی ابتدا ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اس کو کیسے چھپاتے ان کی تعریف کرتے ہوئے؟ اگر قرآن میں ان کے غصب اور ظلم کا ذکر نہیں، اور انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے اس تذکرے کے ان کی تعریف فرمائی ہے، تو کیا ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کلام عیبدار نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ اتنے بڑے شرپسند افراد کی تعریف کرنے والا ہو جائے گا؟ سوچیں آپ، یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے شرپسند شخصیتوں کی تعریف کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کلام کو عیبدار بنا دیا؟ اگر ان سوالات کا جواب ہاں ہے، یعنی ہاں اللہ نے ان شرپسندوں کی عیب پوشی کی، ان کے عیبوں کو چھپایا ہے، ان کے ظلم کو چھپایا ہے، تو اس سے قرآن میں عیب پوشی لازم آئے گی، تدلیس لازم آئے گی، خیانت لازم آئے گی، جو کوئی نہیں مان سکتا. اگر مان لے تو کافر ہو جائے گا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن نے خیانت کی ہے؟ قرآن میں خیانت ہے، کیونکہ کسی ظالم کے بارے میں ان کے ظلم کا تذکرہ نہ کرنا بلکہ ان کی تعریفیں کرنا، یہ تو خیانت ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ان کی تعریفیں ہیں، ان کی خیانت کے تذکرے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی سر. جی سر. تو یا تو یہ مانو کہ ان کی جو خلافت تھی وہ خلافت راشدہ تھی، خلافت غاصبہ نہیں تھی، یا یہ مانو کہ قرآن نے تدلیس کی ہے، خیانت کی ہے. کیا مانو گے؟ سر خلافت راشدہ تھی ان کی. ظاہر سی بات ہے، یا تو کافر ہو جاؤ یا تمیز سے مان لو کہ ان کی خلافت راشدہ تھی، غصب نہیں کیا ان لوگوں نے. جی سر. کیسی ہے دلیل؟ زبردست ہے سر. اسی طرح اگر ہم یہ باتیں مان لیتے ہیں کہ ان کی خلافت غاصبانہ ہے، تو احادیث میں بھی ان خلفاء کا ظلم نہیں بتایا گیا، بلکہ ان کی تعریفیں اور منقبتوں سے بھری پڑی ہیں احادیث. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تدلیس کی ہے؟ تدلیس کا مطلب خیانت کی ہے، عیب کو چھپا لیا، ظلم کو چھپا لیا. کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غاصب، جابر، خیانت کرنے والے اور ظالم افراد کے لیے جنتوں کی بشارتیں دی ہیں؟ اگر کوئی اس سوال کا جواب ہاں میں دے تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والوں کو جنتوں کی بشارتیں دی ہیں.
ظالم افراد کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں، غصب کرنے والے ہڑپنے والوں کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، ان کی تعریفیں کی ہیں. کوئی اس کے اوپر ہاں کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا؟ جی بالکل. اس نے نبی ہی کے ارشادات میں ظالم کے ظلم کو چھپانے اور ان کی تعریفیں کرنے کو مان لیا اگر اس نے ہاں کہہ دیا. تو یا تو ہم مانیں قرآن اور حدیث تدلیس سے پاک ہے، خیانت سے پاک ہے، یا یہ مانو کہ خلافت راشدہ کے بارے میں ان کی تدلیس کی گئی ہے اور کافر ہو جاؤ. اچھا، یہ تو تھا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، 3 خلفاء کے بارے میں. اگر ہم باقی صحابہ کی طرف نظر کر کے دیکھیں تو ان کے 2 حال ہوں گے. یا تو انہوں نے شیخین کی مدد کی، دوسرا حال یہ ہوگا کہ یا تو ان کے غصب پر خاموشی اختیار کی، ہے نا. باقی صحابہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یا تو انہوں نے شیخین کی مدد کی ہڑپنے میں، یا پھر خاموشی اختیار کی، ہڑپ رہے تھے، منہ بند کر کے بیٹھ گئے، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ صحابہ نے شیخین کے غصب میں شیخین کی مدد کی ہے تو معاذ اللہ یہ بات لازم آئے گی کہ وہ سارے صحابہ بھی ظالم اور فاسق تھے، کیونکہ ظالم کی مدد کرنا بھی ظلم ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالمین اور ان کے معاونین کے حق میں ارشاد فرمائیں گے احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. سورۃ الصافات آیت نمبر 22 ہے. جمع کرو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو، یعنی ان کے مددگاروں کو، اور ان کو جن کو وہ پوجتے تھے. تو اس طور پر کیا لازم آئے گا؟ سارے صحابہ فاسق اور ظالم. اور یہ بات ہم بالکل بھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ سارے صحابہ ظالم اور فاسق تھے. تو ہم بالکل بھی یہ نہیں مان سکتے کہ صحابہ نے شیخین کی غصب میں مدد کی، ہے نا. جی سر. جی. تو اب ایک بات رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اچھا مدد نہیں کی، خاموشی اختیار کر لی. تو کیا صحابہ نے شیخین کے غصب پر خاموشی اختیار کی، سکوت کیا؟ اس صورت میں بھی 2 حال ہوں گے. اگر سکوت کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ہراس کے سکوت اختیار کیا، یا ہو سکتا ہے خوف اور ڈر کے مارے انہوں نے خاموشی اختیار کی، ہے نا. 2 صورتیں بن سکتی ہے نا. اگر ہم یہ مان لیں کہ انہوں نے سکوت اختیار کیا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈر کے مارے سکوت اختیار کیا ہوگا، یا ان کو کوئی خوف لائق نہیں تھا پھر بھی وہ سکوت اختیار کرنے والے ہوئے. ہے یا نہیں؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جی سر. اگر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی وجہ کے سکوت اختیار کی ہے تو نعوذ باللہ سب کا گنہگار اور معصیت میں مبتلا ہونا لازم آئے گا، کیونکہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی، کوئی خوف ہی نہیں تھا، پھر بھی تم لوگ اتنے بڑے غصب اور ظلم کے اوپر خاموش ہو، تو سب گنہگار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور یہ بات بھی کوئی مسلمان تسلیم نہیں کرتا کہ سارے صحابہ ہی عاصی اور گنہگار تھے. لہذا ہمیں یہ بات ماننی ہوگی کہ صحابہ نے بغیر کسی خوف کے خاموشی اختیار نہیں کی. ٹھیک ہے. جی سر. رہ جاتی ہے ایک صورت، انہوں نے خوف و ہراس کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے سکوت اختیار کیا ہے. اچھا، اگر خوف اور ڈر کی وجہ سے سکوت اختیار کیا ہے صحابہ نے تو اس میں بھی 2 صورتیں ہوں گی. اگر یہ بات مانیں ہم کہ صحابہ نے ڈر کی وجہ سے سکوت اختیار کیا
صحابہ نے ڈر کی وجہ سے سکوت اختیار کیا، تو کتنی صورتیں ہوں گی؟ دو. یا تو سب نے ڈر کر سکوت اختیار کیا یا کچھ ڈر گئے تھے. سب نے یا اکثر نے ڈر کر سکوت اختیار کیا، یا سب نہیں اکثر نہیں ڈرے تھے، کچھ ڈر گئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر. اگر ہم یہ مان لیں کہ سارے صحابہ نے یا اکثر صحابہ نے خوف کی وجہ سے سکوت اختیار کیا تو یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے صحابہ اور اکثر صحابہ نے خوف اور ڈر کی وجہ سے سکوت اختیار کیا. اس لیے کہ اگر تمام صحابہ یا اکثر صحابہ بھی اگر ہمت کر لیتے تو صرف دو شیخین کی خلافت، دو انسانوں کی خلافت کبھی قائم نہ ہو پاتی، کیونکہ مہاجرین اور انصار اگر شیخین کی مدد نہ کرتے تو شیخین کبھی خلیفہ بن ہی نہیں سکتے. 1,24,000 صحابہ کہاں اور دو صحابی کہاں؟ ناممکن ہے یہ بات کہ ان لوگوں نے، اکثریت نے یا سب نے ڈر کر خوف سے سکوت اختیار کیا. کوئی مان سکتا ہے اس بات کو؟ نہیں سر. یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ اکثر صحابہ نے سارے صحابہ کے ڈر، اکثر صحابہ نے یا سارے صحابہ نے ڈر کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہوگی. یہ بات ہم نہیں مان سکتے. اچھا بھائی، سارے صحابہ ڈر کی وجہ سے نہیں، اکثر صحابہ ڈر کی وجہ سے نہیں، کچھ صحابہ ڈر کی وجہ سے خاموشی اختیار کرنے والے تھے. اس صورت کو دیکھتے ہیں. اس صورت میں بھی سارے ہی صحابہ کو فاسق اور گنہگار ماننا پڑے گا، کیونکہ اس صورت میں تھوڑے صحابہ کے خوف سے سارے صحابہ خاموش ہو گئے. یہ بات لازم آئے گی کیونکہ سارے صحابہ ہی خاموش تھے نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے صحابہ خاموش تھے اور ان تھوڑے صحابہ نہیں چاہتے تھے اور ان تھوڑے صحابہ کے خوف سے سارے صحابہ خاموش ہو گئے، سارے صحابہ ڈر گئے، ڈر کے مارے غاصب اور ظالم کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کر لی. نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کو خلافت حق تسلیم نہ کریں تو یہ باتیں ہمیں ماننی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، رسول اللہ کی حدیثیں تدلیس والی ہیں، خیانت والی ہیں، اور سارے صحابہ فاسق اور ظالم کے معاون ہیں. یا تو آپ یہ مانیں یا آپ یہ مانیں کہ صحابہ کی یہ جو خلافت تھی یہ خلافت راشدہ تھی. آئی سمجھ میں بات؟ یا تو آپ یہ مان کے اسلام سے خارج ہو جائیں، پھر آپ جو مرضی بولتے پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یا آپ تمیز سے مان لیں کہ یہ خلافت راشدہ ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت حقہ خلافت راشدہ تھی. محال بات لازم آئے گی نا، ایک محال بات. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے صحابہ فاسق تھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث خیانت کرنے والی تھی؟ یہ تھا پہلا محال. آتے ہیں ہم دوسرے محال پر. دوسرے محال کا نام ہے احادیث متواتر کا جھوٹا ہونا. تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر کہتے ہیں کسی ایک بات کا ہر زمانے میں اتنے لوگوں کا ذکر کرنا، کسی بات کو ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے ذکر کیا ہو کہ اتنے لوگوں کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پر یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے امریکہ نہیں دیکھا، نہ وہ امریکہ گئے ہیں. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جو یہ کہتا ہے دنیا میں امریکہ نہیں ہے؟ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گی. کوئی ہے؟ آپ لوگ سب کہتے ہو کہ دنیا میں امریکہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں ہے امریکہ؟ جی. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ امریکہ گئے ہو؟ سر کوئی بھی نہیں. نہیں گئے سر.
نہیں گئے تو ماننے کی وجہ میں بتاتا ہوں. دنیا میں امریکہ ہے کہنے والے اتنے لوگ ہیں کہ اتنے لوگوں کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. بھائی جھوٹا ایک بول سکتا ہے، دو بول سکتا ہے، 10 لوگ 20 لوگ ایک بات کو بولتے جا رہے ہیں تو اتنے لوگ تو جھوٹے نہیں ہو سکتے نا. اسے کہتے ہیں تواتر. تواتر کا مطلب اتنے لوگ اس بات کو مانیں اور اتنے لوگ اس بات کو دہرائیں اور اتنے لوگ اس بات کو کہیں کہ اتنے لوگوں کی تعداد کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. جی سر. قرآن پاک کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہی تواتر ہے. کیسے بتاؤ گے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن؟ تواتر ہے قرآن پاک کے حق اور اللہ کے کلام ہونے کی دلیل. ہر زمانے میں قرآن پاک کے اللہ کے کلام ہونے پر اتنے لوگوں کا دعویٰ ہے اور اتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ اتنے لوگوں کو جھوٹا کہا ہی نہیں جا سکتا. جی سر. اسے کہتے ہیں تواتر. یہ تواتر اتنی بڑی دلیل ہے، اتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. میں نے اسی لیے سب سے پہلے مثال دی امریکہ کی. اگر کوئی انکار کر دے دنیا میں امریکہ ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں، میں کیسے مانوں گا؟ کہتے ہوں گے لوگ پاگل ہیں. تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. یہی تو کہیں گے نا. ارے بھائی اتنے لوگ ہیں یار امریکہ کو دیکھے آنے والے، اور وہ خود کہتے ہیں دنیا میں امریکہ نام کی چیز ہے، ایک ملک ہے، ساری دنیا پر حکومت کرتا ہے. وہ اتنے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں بول سکتے. تو تواتر ایک ایسی دلیل، عقلی دلیل ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تواتر سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متواتر. یہ بات متواتر ہے کا مطلب یہ بات تواتر سے ثابت ہے. حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے حدیث متواتر. یعنی وہ حدیث کہ اس کو ہر زمانے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو، اس بات کو کہنے کے بعد سے جتنے زمانے گزرے ہوں، ہر زمانے میں اس حدیث کو بیان کرنے والے اتنے افراد رہے ہوں جن کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث متواتر. جیسے تواتر اور متواتر کو نہ ماننے والا پاگل ہوگا، اسی طرح حدیث متواتر کو نہ ماننے والا بھی پاگل اور بے وقوف ہوگا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حضور نے نہیں کہا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایک بات تواتر سے ثابت ہے، اس کو نہ ماننے والا عقل مند نہیں رہ سکتا. اس کو لوگ پاگل اور بے وقوف کہیں گے تو کیا وہ نہ ماننے پر کافر نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. ہو جائے گا سر. بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے بارے میں فرمائی ہے. بعض احادیث اشارتن اور بعض احادیث میں صراحتن، اور بعض احادیث میں مختصر طور پر بیان فرمایا ان کی خلافت کو، اور بعض احادیث میں تفصیلی طور پر بیان فرمایا. اب یہ ساری کی ساری احادیث اگرچہ حدیث متواتر نہیں بلکہ خبر واحد ہیں، اتنے لوگوں نے اسے بیان کیا ہے کہ ان کو چلو جھوٹا کہا جا سکتا ہے. مگر ان ساری احادیث کو اگر جمع کر لیا جائے، ان ساری خبر واحد کو اگر جمع کر لیا جائے تو ان کی تعداد بے شمار ہو جاتی ہے. اور وہ ساری کی ساری احادیث مختلف المتن ضرور ہیں، خبر واحد جو ہیں مختلف المتن ضرور ہے، ان کے الفاظ مختلف ضرور ہیں، مگر ان کا معنی ایک ہے، متحد المعنی ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری احادیث معنی اور مطلب کے اعتبار سے متواتر کے درجے میں ہے، اور سب کا حاصل اور خلاصہ اور معنی یہ ہے
کہ تینوں حضرات ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اپنے اپنے وقت میں خلیفہ ہوں گے. یعنی وہ ساری بے شمار خبر واحد کو جمع کر لیا جائے، ان کا معنی دیکھا جائے تو ایک معنی نکلتا ہے. ابو بکر خلیفہ ہوں گے، عمر خلیفہ ہوں گے، عثمان خلیفہ ہوں گے، اور یکے بعد دیگرے ہوں گے اسی ترتیب سے. ان کی خلافت حق ہوگی، یہ بھی ہے. دوسرے الفاظ میں اگر میں بولوں تو خلفائے ثلاثہ سے متعلق روایات معنوی طور پر متواتر احادیث کے درجے میں ہیں، متواتر احادیث کے درجے میں ہے. تو اگر ہم خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو خلافت غاصبہ کہیں گے تو اتنے زیادہ ثقہ، سچے، عادل راویوں سے مروی احادیث متواترہ کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، غلط ہونا لازم آئے گا، جو کسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا، عقلی طور پر تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اتنے سچے لوگ، اتنے عادل لوگ اور اتنے زیادہ لوگ اس بات کو نقل کریں گے کہ یہ خلافت راشدہ حق ہے، یہ خلافت راشدہ سچ ہے، اور ابو بکر پہلے خلیفہ ہوں گے، دوسرے عمر ہوں گے، تیسرے عثمان ہوں گے. ان سب کو جھوٹا بولنا لازم آئے گا جو عقلی طور پر ناممکن ہے. لہٰذا یہ بات ماننی لازمی ہوگی کہ خلفاء ثلاثہ کی خلافت خلافت راشدہ تھی، خلافت حقہ تھی. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرے محال کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو آپ خلافت راشدہ کے پہلے 3 خلفاء کو خلافت حق مانیں، اور اگر آپ نہیں مانو گے تو آپ متواتر احادیث کو نہ ماننے والے شمار ہوں گے، اور متواتر احادیث کو نہ ماننے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی. سب کو سمجھ میں آ گیا اتنا؟ جی سر. تیسری محال بات، امت کا گمراہی پر جمع ہو جانا. خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان کو اگر ہم غاصب اور ظالم مانیں تو ایسی صورت میں ساری امت مسلمہ کا گمراہی پر جمع ہونا لازم آ جائے گا، کیونکہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت تو اجماع صحابہ سے، اتفاق صحابہ سے قائم ہوئی ہے. سارے مسلمان ان کو امیر المؤمنین، خلیفۃ رسول اللہ کے لقب سے پکارتے تھے. سب نے دل و جان سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی اطاعت کو اپنی سعادت سمجھا. لہذا اگر ان حضرات کی خلافت برحق تھی تو یہی بات ہم کہتے ہیں ان کی خلافت برحق تھی، اور سارے صحابہ نے اجماع کیا، اتفاق کیا اس بات پر کہ یہ خلافت حقہ ہے. اور اگر معاذ اللہ ان کی خلافت حق نہیں تھی تو ان تمام مہاجرین و انصار، تابعین اخیار کا گمراہی پر متفق ہونا لازم آ جائے گا. حالانکہ اللہ نے امت محمدیہ کو خیر الامم کہا، ساری امتوں میں سب سے بہتر فرمایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورۃ آل عمران آیت نمبر 110. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف، لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، تم انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. جب اللہ تعالیٰ نے کہا خیر الامم تو خیر الامم گمراہی پر جمع ہو گئی نا، خلافت باطلہ پر، خلافت غاصبہ پر جمع ہو گئی، یہ بات لازم آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہو.
یا تو آپ یہ مانیں کہ یہ خیر الامم ہے، یا تو یہ مانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ خیر الامم ہے، اور ان کا اجماع صحیح تھا، وہ لوگ خیر پر جمع ہوئے، ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کو وہ حق سمجھتے تھے، اسی پر ان کا اجماع تھا، یہ بات صحیح مان لیں، یا یہ مان لیں کہ وہ سب گمراہی پر جمع ہو گئے تھے، اور ایسا ماننا اسلام سے باہر نکلنے کی بات ہو جائے گی۔ حدیث میں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، امت گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہاں پر سارے صحابہ ابو بکر کے خلیفہ ہونے، پہلے خلیفہ ہونے، عمر کے دوسرے خلیفہ ہونے، حضرت عثمان کے تیسرے خلیفہ ہونے پر اتفاق اور اجماع رکھتی ہے، یعنی اس بات پر سب کا اجماع ہے، سب جمع ہو چکے ہیں، سب اطاعت کرتے ہیں، سب خلیفۃ رسول اللہ اور امیر المؤمنین کہہ کے پکارتے ہیں۔ خالد ابن ولید جیسا اپنی جان پر کھیل کے دشمنوں سے لڑنے جاتا ہے ان کے حکم پہ۔ کیا یہ لوگ سب گمراہی پر جمع ہو گئے تھے؟ نہیں سر۔ ہاں، یا تو آپ یہ مانو کہ سب گمراہ ہو، سب گمراہی پر جمع ہو گئے تھے، یا یہ مانو کہ ان کی خلافت حقہ، خلافت راشدہ تھی۔ کیا دلیلیں ہیں بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آگے سنیے، سننے سے پہلے ایک اصطلاح کو سمجھ لیجئے، وہ اصطلاح ہے تقیہ، تے قاف قینچی والا، یہ اور ہے تقیہ۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ بہت عام لفظ ہے۔ یہاں پر کوئی اہل تشیع ہے؟ نہیں سر، لگ تو نہیں رہا۔ نہیں، اگر ہو بھی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے، ہم تو اپنے عقیدے کو سمجھ رہے ہیں، تمہیں گالیاں نہیں دے رہے۔ اب تک میں نے کسی کو گالی دی؟ نہیں دی بھائی۔ نہیں سر۔ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، ہم تو دلیل پیش کر رہے ہیں، نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں حق بات کو جانتے سمجھتے مانتے ہوئے کسی خوف کی وجہ سے زبان سے اس کے خلاف کچھ کہنا، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ جب اس اصطلاح کو سمجھ لیا تو اب غور سے سنو، بہت مزے کی بات ہے یہ۔ خلافت خاصہ کے بارے میں اہل اسلام کے دو قول ہیں، یعنی جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ دو قول رکھتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں خلیفہ خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسرا قول ہے خلیفہ خاص علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ پتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ ایسا ہی کہتے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں ابو بکر نہیں، پہلے حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ علی تھے، اور کچھ کہتے ہیں ابو بکر حضور کے بعد پہلے خلیفہ تھے۔ جی، اب یا تو ابو بکر تھے یا علی تھے خلیفہ خاص، دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو ابو بکر تھے یا علی تھے، اس کے علاوہ تو تیسری بات ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ان دونوں میں اختلاف ہے سب سے پہلے۔ تو اب دیکھا جائے تو حضرت علی نے ابو بکر سے خلافت کے سلسلے میں کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا۔
تو حضرت علی کا یہ منازعات اور جھگڑا نہ کرنا یا تو خوف اور ڈر کی وجہ سے تھا، ہے نا؟ جی تقیہ کر لیا ہوگا بھائی، انہوں نے تقیہ کر لیا ہوگا، دل میں یہ رکھا ہوگا خلیفہ تو میں ہوں اصل میں، لیکن میں سامنے سے بول دیتا ہوں خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ ہاں تم خلیفہ ہو. کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے منازعت نہیں کیا، تقیہ کر لیا. عقلی طور پر سمجھا رہا ہوں. اور یہ بات مانی ہی نہیں جا سکتی کہ انہوں نے خوف اور ڈر کی وجہ سے منازعت نہیں کی بلکہ تقیہ کر لیا، کیونکہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کمزور اور عاجز نہیں تھے، اسد اللہ الغالب تھے، اللہ کا وہ شیر جو ہمیشہ غالب رہتا ہے. بنو ہاشم بنو ہاشم حضرت علی کے ساتھ تھے. ابو سفیان جو بنو عبد شمس جیسے بڑا قبیلہ تھا، اس کے سردار حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی کے موافق تھے. حضرت عباس اور حضرت زبیر جیسے لوگ بھی حضرت علی کے ساتھ تھے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی زوجیت میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہونے کی حیثیت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ شرف حاصل تھا. اور ایسے وقت میں آپ کوئی اپنے لیے خلافت کی نص پیش کر دیتے کہ یہ دیکھو حضور نے میرے بارے میں بتایا کہ میں خلیفہ ہوں گا، تو سب 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 آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اور ایسے حالات میں ابو بکر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا یہ جو ہے علی، وہ غدیر خم والی حدیث سناتے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتا، مولا علی والی حدیث. ہاں، تو حضرت علی اگر خلافت کی نص پیش کر دیتے، دیکھو حضور نے بتایا ہے، یہ نص میرے پاس موجود ہے، تو اتنی طاقت تھی حضرت علی کے پاس. حضور کی بیٹی ان کی بیوی ہے، حضور کے خاندان کے وہ ایک فرد ہیں، اور بڑے بڑے قبائلی سردار ان کے ساتھ موجود ہیں، بڑے ذی اثر لوگ ان کے موافق ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی ڈر کی وجہ سے تقیہ کرنے والے لوگوں میں شمار ہو گئے؟ ایسا کہنا ناممکن ہے یا نہیں؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خوف کی وجہ سے حضرت علی نے تقیہ کر لیا اور حق بات دل میں چھپائی، اوپر اوپر سے کہہ دیا؟ نہیں کہا جا سکتا. یہ بات مانی ہی نہیں جا سکتی کہ حضرت علی نے تقیہ کیا، دل میں بات چھپائی، حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا. رہ جاتی ہے دوسری صورت، وہ ہے بغیر کسی وجہ کے تقیہ کر لیا، بغیر کسی منازعت اور جھگڑے کے انہوں نے چھوڑ دیا. مطلب کوئی ڈر خوف نہیں تھا، بغیر کسی ڈر خوف کے، بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی ڈر کے حضرت علی نے ویسے ہی جھگڑا چھوڑ دیا اور مان لیا کہ تم ہو خلیفہ. تو حضرت علی پر یہ لازم آئے گا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور امت کے حق میں انہوں نے خیانت کی، کیونکہ ان کے پاس نص خلافت موجود تھی. کیونکہ حضرت علی خلیفہ ہیں کہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس یہ نص موجود تھی کہ یہ ہے میرے بعد خلیفہ. اگر ہم یہ بات مانیں کہ حضرت علی نے بغیر کسی تقیے کے، بغیر کسی خوف اور ہراس کے ویسے ہی حضرت ابو بکر سے خلافت کے معاملے میں جھگڑا نہیں کیا بلکہ جھگڑے کو چھوڑ دیا، تو یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ انہوں نے حضور کی نافرمانی کی، کیونکہ حضور نے تو ان کے بارے میں کہہ دیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں ان کے حساب سے کہا جائے، حضور نے تو کہہ دیا تھا کہ حضرت علی خلیفہ ہیں. امت کے حق میں حضرت علی خائن ہو گئے. جب حضور نے ان کے بارے میں خلافت کی نص ارشاد فرمائی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ خلافت کے بارے میں نص نبوی کو ظاہر فرماتے اور غاصب اور ظالم کو بتاتے
کہ دیکھو تم مسلط ہو رہے ہو، ان پر خلافت کے مسلط کرنے کا الزام لگاتے ہے یا نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی بغیر کسی وجہ کے منازعات چھوڑ کر حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان لیں؟ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت علی نے بغیر کسی وجہ کے خلافت کی نس ظاہر نہیں کی اور جھگڑا نہیں کیا تو حضرت علی عاصی اور خیانت کرنے والے شمار ہوں گے۔ اگر حضرت علی عاصی اور خیانت کرنے والے ہیں تو خلیفہ عاصی اور گنہگار نہیں بن سکتا۔ عاصی اور گنہگار کو خلیفہ مانا جائے گا، اس کے حق میں یہ کہا جائے گا کہ خلیفہ اس کو بنایا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ، بغیر کسی تقیے کے منازعات اور جھگڑے کو حضرت علی نے چھوڑ دیا تو حضرت علی پر یہ الزام آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نافرمانی کی اور امت کے حق میں انہوں نے خیانت کی، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خلافت کی نص ارشاد فرمائی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ خلافت کے بارے میں نص نبوی کو پیش فرماتے، اس کو ظاہر فرماتے اور غاصب اور ظالم کو مسلط ہونے نہ دیتے یا مسلط ہونے کا الزام ایٹ لیسٹ لگا دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی بغیر کسی وجہ کے جھگڑے کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیں؟ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت علی نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ڈر کے خلافت کی نص ظاہر نہیں کی اور جھگڑا نہیں کیا، ویسے ہی ابو بکر کو خلیفہ مان لیا جبکہ ان کے پاس خلافت کی نص موجود تھی، تو حضرت علی گنہگار ہوئے اور خیانت کرنے والے شمار ہوئے، اور خیانت کرنے والے کو، گنہگار کو، عاصی کو خلیفہ اور امام نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، سب کو یہ بات پتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں، اپنی خلافت کے زمانے میں بار بار سارے مسلمانوں کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ ساری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے اور ان کے بعد عمر فاروق ہیں۔ یہ بات تواتر کے ساتھ سب کو پتا ہے۔ اپنے عہد خلافت میں اپنے منبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے ابو بکر و عمر کی تعریف کی ہے اور یہ کہا کہ سب سے بہتر پوری امت میں ابو بکر ہیں اور اس کے بعد عمر ہیں۔ اگر ان کا یہ بیان ان کے دل کے مطابق تھا، یعنی انہوں نے یہ بات دل سے کہی تھی، کوئی تقیہ وقیہ نہیں کیا تھا، تو یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی تو ہمارا مطلوب، یہی تو ہمارا مدعا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی بات حق ہے، انہوں نے اپنے دل سے ابو بکر اور عمر کو افضل جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا انہی کو وہ حقدار سمجھتے تھے، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ اور اگر ان کے عہد خلافت میں حضرت علی کا یہ بار بار ان کی تعریف کرنا بغیر کسی ضرورت کے تقیہ تھا، جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، تو بغیر کسی ضرورت کے غاصب اور ظالم کی مدح کرنا اور پھر اس مدح میں مبالغہ کرنا کہ سب سے بہتر پوری امت میں، یہ تو خیانت اور تدلیس ہے، بلکہ غائب درجے کمزوری اور بزدلی ہے۔ تو حضرت علی اس معاملے میں خائن اور بزدل آدمی ثابت ہوں گے نا، اور بزدل آدمی امامت کے لائق اور خلافت کا مستحق نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں یہ بات لازمی طور پر ماننی ہوگی کہ حضرت علی کا یہ جملہ اپنے دل سے تھا، نہ کہ بغیر کسی ضرورت کے تقیہ۔ جی۔ اور اگر مان لیا جائے کہ حضرت علی نے تقیے کے طور پر یہ بیان دیا تھا، بار بار، یعنی خوف اور ڈر کی بنا پر ان کا یہ بیان تھا، تو ان کی خلافت اور بادشاہت کے زمانے میں، یعنی خود حضرت علی کی زمانہ خلافت میں خوف کا کیا معنی؟ جو شخص خود خلیفہ اور خود بادشاہ ہونے کے بعد بھی مردوں سے ڈرتا ہو، اس سے زیادہ بزدل کون ہوگا؟ بتاؤ اب
کون سا شیعہ کہتا ہے حضرت علی کو بزدل؟ وہ تو شعر کہتے ہیں، ماں نے کبھی مرحب کی یہ مرحب سے کہا تھا، تو لاکھ بہادر لیکن اس سے نہ لڑنا، میدان میں جو آ جائے یہ کہہ کر حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر۔ شیعہ تو یہ کہتے ہیں، یا تو تم بیٹا ان کو بزدل مانو، یا تمیز سے مان لو کہ حضرت علی نے دل سے ان کو حق اور سچ مانا تھا۔ بات کو ہم سمیٹتے ہیں اور جلدی سے ختم کرتے ہیں۔ چوتھا محال، قرآن و حدیث سے اطمینان کا خاتمہ۔ او ہو، ذرا دیکھے تو کیا ہے؟ شیخین کے غاصب اور ظالم ہونے کو اگر مان لیا جائے تو ساری شریعت پر اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے جی؟ یا تو شیخین کو عادل مانو، حق مانو، یا ساری شریعت سے اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے؟ ہم بتائیں گے کس طور پر۔ اس طور پر کہ شیخین تو ظالم اور غاصب ہوئے، ہاں جی، اور اس وجہ سے وہ لوگ فاسق بن گئے، ہاں جی، اور باقی جو صحابہ تھے وہ بھی ان کے معین اور مددگار تھے، ہاں جی، اس لیے وہ سب بھی فاسق ہو گئے، کیونکہ غاصب اور خیانت کرنے والے کی مدد کرنے والا بھی ظالم اور فاسق ہی ہوتا ہے، ہاں جی، اوکے۔ اور حضرت علی بھی معاذ اللہ ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے فاسق ہو گئے، اب ہاں جی نہیں بول سکتا کوئی۔ اور اگر یہ لوگ خاموشی اختیار کریں تب بھی خاموشی بھی مدد میں شمار ہوتی ہے، ہاں جی۔ جب یہ سارا کا سارا گروہ فاسق ٹھہرتا ہے تو قرآن اور حدیث پر اطمینان کیسے کیا جائے گا؟ قرآن تو خلفائے راشدہ نے جمع کیا، خلفائے ثلاثہ نے جمع کیا، ابو بکر و عمر و عثمان نے جمع کیا، اور سارے صحابہ نے قرآن میں جمع کرنے میں ان کی مدد کی، موافقت کی، اور احادیث نبوی اور دین کے احکام صحابہ ہی کے زمانے میں اور صحابہ ہی کے ذریعے سے امت تک پہنچے، تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ دین فاسقوں اور ظالموں کے ذریعے سے پہنچا، اور جب دین فاسقوں اور ظالموں کے ذریعے سے پہنچا جائے تو اس پر اطمینان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے؟ اور جب قرآن و حدیث پر ہی سے اطمینان باقی نہ رہے، شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ جائے، تو امت کے پاس اور کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی چیز باقی رہ جائے گی اب جس پر کہا جائے کہ یہ ہے ہمارا دین نہیں، جو سچا ہے، جو حق ہے؟ لہٰذا یا تو ہم قرآن و حدیث سے شکوک و شبہات ہٹا لیں اور صحابہ کو فاسق و فاجر کہنے کے بجائے ان کو حق تسلیم کریں، اور جی یہ سر، بات مانے کہ شیخین کی خلافت خلافت راشدہ اور خلافت حقہ تھی، یا نہ مان کے یہ محال بات لازم کر لیں جس کو کوئی مسلم نہیں مانتا کہ احکام شرعیہ فاسقوں اور فاجروں کے ذریعے پہنچی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ او بتاؤ، کوئی مان سکتا ہے یہ؟ نہیں، دلیل سمجھ میں آئی؟ جی سر، پانچواں محال، عقل صریح کی مخالفت۔ اگر خلفائے ثلاثہ کے غصب اور ان کے معاونین کو ظالم اور منافق ٹھہرایا جائے، اور یہ کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو جہاد کیا، جو قتال کیا، وہ صرف اسلام کی ظاہری صورت کے لیے کیا تھا۔ یہ لوگ صرف ظاہر میں مسلمان ہوں گے، اور اس کے بعد اور اس بات کا بالکل بھی نہیں سوچا کہ اسلام سے آخرت کا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ دنیاوی فائدہ تو یہ تھا کہ عالم کی اصلاح ہوتی اور انصاف کا دورہ ہوتا، مگر بجائے عدل و انصاف کے
غاصبانہ اور جابرانہ حکومت قائم ہو گئی. کیا عقل اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت اور اتنا مجاہدہ صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ اسلام میں ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں، جس میں نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، نہ عدل قائم ہو، نہ انصاف قائم ہو؟ اور اسلام میں ایک جابر اور غاصب حکومت قائم ہو جائے جو شر و فساد میں جاہلیت سے بھی بڑھ کر ہو. کبھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. عقل ایسی بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتی، ایسی خرافات کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں قبول کر سکتی. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی خلافت کو رضی اللہ عنہم حق خلافت راشدہ اور خلافت خاصہ ماننا ہوگا. اگر ہم ان کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں مانتے تو پھر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ کلام اللہ اور کلام نبوی میں تدلیس ہوئی ہے جو کوئی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا. یا تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جتنے متواتر سا احادیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے اور کوئی مسلمان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. یا پھر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ امت ساری کی ساری گمراہی پر جمع ہو گئی ہے اور کوئی مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا. یا تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ حضرت علی کمزور اور بزدل تھے، کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا. یا تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ساری کی ساری شریعت غیر مطمئن اور شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہے اور کوئی مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا. یا پھر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت ظاہری محنت تھی، نہ آخرت کا کوئی اس میں فائدہ تھا، نہ دنیا کا کوئی اس میں فائدہ تھا، نہ عدل و انصاف اس سے پھیلنا تھا، بس ظالمانہ اور غاصبانہ خلافت قائم ہونی تھی. کوئی مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو بکر اور عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت راشدہ تھی، خلافت حقہ تھی، سچی خلافت تھی اور اللہ تعالی کی طرف سے منصوص اور طے شدہ تھی. آج کی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یا تو خلافت راشدہ کو، خلافت خلفائے ثلاثہ کی خلافت راشدہ کو سچ اور حق مانو، یا پھر ان 5 محالات کو اپنے اوپر لازم کر کے کافر و مرتد ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا عقیدہ کتنا بہترین ہے، کتنا بہترین ہے. ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ کو خلفائے راشدہ کیوں مانتے ہیں، خلیفہ راشد کیوں مانتے ہیں. پیدا ہوتے ہی بچوں سے کہہ دیا بیٹا ہم سنی ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں، خلیفہ راشد مانتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد لوگوں سے اعتراض سنتے ہیں، شیعہ سنی کے اختلافات دیکھتے ہیں تو بچوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ آخر یہ اختلاف پیدا کیوں ہوا، آخر حق کون ہے، سچ کون ہے. تو بجائے یہ کہ ہم اس کشمکش کا شکار رہیں، تمیز سے ان کے دلائل کو پڑھ لیں اور اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنی عقل کو ایک جگہ پر مختص کر لیں کہ ہاں ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ شفاف ہے، وہ عقیدہ بہترین ہے، وہ عقیدہ بے مثال ہے، جس سے ہمارا دین بھی باقی، اسلام بھی باقی، قرآن بھی باقی، شریعت بھی باقی، رسول بھی باقی، صحابہ بھی باقی. الحمدللہ آج ہم نے اتنا پڑھا. کتنی بہترین کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، اور کتنی بہترین اس کی تلخیص ہے جو مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نے لکھی ہے. یہ ادریس صاحب کاندھلوی کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں ہے. علامہ محمد یوسف بن نوری بھی ان کے شاگرد ہیں. کراچی میں تو ان کے نام سے ایک پورا ٹاؤن بسا ہوا ہے، علامہ بن نوری ٹاؤن.
آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید ہے میں آپ لوگوں کو باتیں سمجھا پایا ہوں۔